وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض العالمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونعمنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم جو آپ نے سب نے ماشاءاللہ الحمدللہ تاریخی شواہد سے تاریخی واقعات سے پیغمبروں کی دعوت کے اور دعوت کو جھٹلائے جانے کے مختلف قوموں کے جو عذاب تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے مختلف انبیاء ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم سے پھر ہود سے پھر صالح سے پھر شعیب سے اسی طرح سارے پیغمبروں کے چھوٹے چھوٹے قصے جو ہیں وہ آپ نے تاریخی شواہد پڑھ لیے تھے. اب اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ایک دم پھر رخ جو ہے دعوت کی طرف پیچھے چلے گیا. جیسے کہ پہلے رکوع کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وفا جاتی میرا رحمان یہ سورہ شورى کا پہلا جو رکوع کا طریقہ آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ کتاب مبین ہے. یہ قرآن حکیم جو ہے یہ کتاب مبین ہے اور اس کتاب الہی ہونا ظاہر و باہر ہے. کوئی اس جیسی کتاب نہ بنا سکتا ہے نہ بنا سکے گا نہ بنا سکا ہے. نہ اس کو اوپر سے شکست دے سکتا ہے نہ نیچے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے. لیکن اگر ہم شکست کھاتے ہیں تو وہ ہمارے اپنے اعمال ہمارے ایمان کی اپنی کمزوری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے انتم العالم ان کنتم مؤمنین. تم کامیاب ہو اگر تم مومن ہو. تو مومن اگر کامیاب ہے تو اس لیے ہے کہ وہ اس کتاب مبین کی آیات مبارکہ جو ہیں اس کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے. ہر فکر اللہ کی طرف سے نبات ہوتا ہے اور کئی معجزات جو پہلی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے لوگ معجزات دیکھ کے بھی مسلمان ہیں. پوری فرعون کی قوم موسیٰ علیہ السلام کی پورا معجزات دکھائے. ابراہیم علیہ السلام نے معجزات دکھائے. نوح علیہ السلام نے دکھائے. اور آخر میں جو ہم نے پڑھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے اس کو ہاتھ نہ لگا. اور سب نشانیاں دیکھنے کے بعد ہر قوم جو ہے جب انحراف کے اوپر ڈٹی رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب ڈال دیا.
اور جو آخری عذاب تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے جو آخری پیغمبر شعیب علیہ السلام انہوں نے خود ہی یہ مانگا نا آسمان سے ہمیں عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر میں نے جیسے لفظ کیا تھا کہ ایک بادل چھا دیا، ایک بادل ان کو گھیر، بادل نے ان کو گھیر لیا، اور اس بادل کے اندر اتنی تپش تھی کہ وہ جل جل کے جو بالکل جیسے اس ہوتا ہے ایسے بنتے جا رہے تھے، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ نے دھماکے سے ان کو مسل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے رکوع میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ تداوت عالم کی کتاب ہے، اس لحاظ سے ہر فکرہ اس کتاب میں ایک نشانی اور ایک معجزہ ہے۔ کوئی شخص عقل و فکر سے کام دے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین کرنے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ اگر خود اپنے جسم کے اوپر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے تو دیکھے کہ پانی کی بہت سے یہ انسان کی کیفیت کیسی بن گئی، آنکھیں کیوں لگ گئی، پاؤں کیوں بن گئے، دانت کیوں بن گئے، دماغ سوچنے والا، ناک سونگنے والا، زبان چکھنے والی، اور دانتوں کو چبانے کا حکم کس نے دے دیا، دانتوں کو استعمال کرنے کا کس نے حکم؟ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ایمان لانے کے لیے انسان کے لیے کافی ہیں۔ کہ پہلے رکوع میں اپنے کتاب مبین میں یہ پڑھ لیا تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو پہلے رکوع میں یہ کہا تھا، وہاں کہتے ہیں کہ بھول جانا، بس ختم ہو جانا، کہا اللہ مومنین کہ اللہ نے پہلے رکوع میں یہ فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایمان نہیں لاتے، یہ مومن نہیں ہوتے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، جلا کے راک کر دیں؟ دائی کی یہ صرف بیان ہے کہ آخری حد تک یہ کوشش کرتا ہے تو اس کو انسانوں سے پیار ہوتا ہے اور انسانوں کے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی یہ جو مخلوق ہے یہ جنت میں جانے والی بنے اور اللہ کو تسلیم کرے۔ آج اسی کا آگے یہ جو رکوع شروع ہوا ہے، یہ تاریخی واقعہ کر کے اللہ نے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ یہ کتاب جو ہے جس کی آیات یہاں سنائی جا رہی ہیں، یہ ذکر جس سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں، کسی انسان کی من گڑت چیز نہیں، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریف نہیں کی ہے، بلکہ یہ رب العالمین نازل کردہ کتاب۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے تنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری۔ یہ اب جبریل علیہ السلام کا جیسے سورہ بقرہ کے کل من کان عدو لجبریل فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، یہ جبریل علیہ السلام کے اس لیے دشمن ہے یہ عیسائی اور یہودی کہ جبریل علیہ السلام اس قرآن کو نزل بالروح الامین، کہ وہ ایک امانت دار روح ہے، وہ مادیات نہیں ہے کہ کبھی بدل گئی، کبھی کچھ ہو گئی، کوئی تبدیلی کر لی، بلکہ وہ تو اطاعت گزار روح ہے اور جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اور وہ روح جو ہے اس قرآن مبین کو تیرے دل کے اوپر اس نے عطا کی ہے، تیرے دل کے اوپر، جیسے اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے تھے نا تو اللہ نے کہا کہ اس کو سمجھا دینا، اس کو یاد کرا دینا، ہمارے فلاں کیا وہ سورہ اعلیٰ کے اندر ہے کہ تم اس کو جلدی جلدی نہ کرو، اس کا یاد کرا دینا، اس کا حفظ کرا دینا ہمارے ذمہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ تھے قرآن کے پورے کے پورے، ہر چیز آپ کے علم میں۔ کوئی دشمن بھی ہو تو جبریل کا دشمن اس لیے ہے کہ یہ روح، یہ کتاب، بلکہ پہلی کتابیں بھی جو قرآن، انجیل اور زبور کے علاوہ باقی ساری کتابیں بھی جو تھیں عربی کے اندر تین عبرانی کتابوں کے علاوہ باقی ساری کتابیں عربی المبین میں تھیں۔ تو یہ تھی جو روح الامین ہے، اس کا یہ بتانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت نہیں آئی ہے، بلکہ روح ہے، روح ہے، اور روح کے بارے میں یسألونک کا ہے روح، سوال کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں نا، یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو اللہ کا فرق کہہ دیجیے تو یہ میرے رب کا امر ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ کیا بولتا ہے؟ اللہ کا روح، اللہ کا امر
بند کر دے تو آج تک نہ تو موت کے آنے کی کوئی حقیقت پہچان سکا ہے، نہ اس روح کو کوئی پہچان سکا ہے کہ یہ روح کیا ہے. اور یہ روح نکل کے جب جاتی ہے تو انسان کے جسم کو یہ مٹی کا جو بت ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. پھر یہ روح دی جب میں نے اپنی روح میں پھونک دوں تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا. سجدہ اصل میں اللہ کو تھا. اللہ نے اپنی روح میں پھونک دی تھی آدم علیہ السلام. اب ہمارے اندر جو جان آتی ہے یہ کوئی مٹی کے اندر جان ڈالا تو اللہ کا کام ہے، کسی اور کا کام. کوئی موت کی حقیقت کو نہیں جان سکا کہ کہا موت کیا ہے. ایک دم آدمی سے اچھا بھلا ہوتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے مر گیا. ابھی کل ہی ہمارے وہاں سردار غالب صاحب کے بھائی تھے، گلزار اچھا بلا رہا تو ہمارے پاس بیٹھا تھا. صبح پتہ چلا کہ اس کا تو جنازہ رہا تو وہاں مجھے کیا ہوا ہے تو جو رات کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ اللہ کا نظام ہے کہ کٹا کٹا بالکل تندرست کسی کے علم میں کہ جب مدت وقت ختم ہوتی ہے. اس لیے عربی جتنے بھی جمع بہت ہوتا ہے تو ہماری طرح سر پیٹنا نہیں شروع کرتے، آئے مر گیا آئے رہ گیا آئے ایسے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں الحمدللہ اپنی مدت وقت جو ہے تو اسے پوری کر دیا اور اسے لے گیا جو کچھ اس نے کیا ہے اب اس کا اس نے ساتھ دے. اس لیے ہر وقت اس فکر میں رہیں کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور ہم نے خیری دیا اور شری دیا کا ساتھ دیا. اس فکر کو اگر آپ فکر یہ آپ کے دامنگیر ہو جائے گی تو یہ قرآن پاک کا جو پڑھنا ہے، قرآن پاک کا جو مطالعہ ہے، قرآن پاک کا جو دفعہ ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر ٹک جائے گا. اور پھر انشاءاللہ العزیز یہ قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا اللہ کے دربار میں کہ اے پروردگار یہ مجھے سمجھ کر میرا حق ادا کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا. اور جو قرآن پاک کی صبح تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، کبھی وہ بھوک سے نہیں مرتا، کبھی اس کو اچانک موت نہیں آتی. اور پھر وہ قرآن کا معجزہ ہے اس کو تر و تازہ رکھتا ہے. جس طرح یہ تر و تازہ ہے قرآن اس طرح اس کا جو مطالعہ کرتا ہے، اس کو جو پڑھتا ہے اس کو بھی وہ تر و تازہ رکھتا ہے. اس کے اوپر وہ جاسیت جو ہے، مایوسیت جو ہے وہ نہیں چھاتی، بلکہ ہر وقت وہ امید سے رہتا ہے. اللہ کر کے پہلے تکون من المنذرین، تاکہ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے گھر کے خدا کو متنبع کرنے والے. پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ میں نے اس لیے نازل کیا، اللہ کر کے اس لیے نازل کیا تیرے قلب کے اوپر تو ان لوگوں میں شامل ہو جو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. تو ان لوگوں میں شامل تجھے کرنا ہے کہ جو دین کو تمام دینوں کو اوپر غالب کرے. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف ایک اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین جو ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی بھی دین ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، کوئی سرمایہ داری نظام ہے، کوئی جمہوریت ہے، یہ سب کافرانہ نظام ہے. مسلمانوں کا نظام ان دین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم. میں نے تمہارا دین، تمہارا طریقہ زندگی، تمہاری حکومت کا طریقہ، تمہاری عدالت کا طریقہ، تمہاری تعلیم کا طریقہ، تمہارے فوج کا طریقہ، تمہاری پولیس کا طریقہ، تمہاری معاشرت کا طریقہ، تمہارے کاروبار کا طریقہ سب تمہیں میں نے بتلا دیا. الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت، میں راضی ہو گیا ہوں دین اسلام کے اوپر. اب اس دین کو چھوڑ کے جو جاتا ہے بس یہ تو ایسا آسان مبین دین ہے کہ اس کو نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تو خلق خدا کو متنبع کر دے، ڈرانے والا بن کے منذر کر دے. بشیر بھی ہے تو نذیر بھی ہے، تو ان کو ڈرا دے کہ ایک دن قیامت میں تمہیں سب کو اللہ کے دربار میں پیش ہو. یہ لسان عربی مبین، اور یہ کتاب جو ہے جیسے پہلی کتابیں تھیں یہ عربی مبین، عربی صاف کتاب. اس میں کوئی ایسا ہے یہ کہ روح اتری ہے ہو سکتا ہے اور متربہ کرنے والے ہیں. یہ بھی پہلی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمانت دارو ہے، صاف صاف عربی زبان میں لائی ہے. دوسری صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء میں شامل ہو جنہیں عربی زبان میں خلق خدا کو متنبع کرنے کے لیے معمول کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے یہ کتاب جو ہے عربی میں
پہلی کتابیں 2-3 جو تھی وہ بھی عربی میں تھی، تو یہ بھی کتاب ان میں وہی کتاب ان میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول اس عربی کتاب کو لے کے، جیسے صالح علیہ السلام کے اوپر بھی عربی میں کتاب تھی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسی طرح شعیب علیہ السلام پہ بھی، اور دوسرے جو انبیاء تھے ان کے اوپر بھی عربی زبان میں اللہ نے اپنے صحیح پہ اتارے۔ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر عبرانی زبور اور انجیل کی عبرانی زبان۔ اللہ عقل بے کل کون ہمیں لگتا بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین، یہ اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے، زبور میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ بھی ہے، یہ سب کتابوں میں یہ قرآن موجود تھا، اور یہ اب سب کتابوں کا مجموعہ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اور یہی اسی لیے ہے یہ قرآن، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ، میں نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اس لیے اس کے اندر کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیات، اور یہ اہل مکہ کی طرف اللہ تعالیٰ اشارے فرماتے ہیں، یہ کوئی نشانی مانگتے ہیں، کہتے ہیں اولم یکن لہم آیۃ، کیا تو کوئی نشانی دکھا سکتا ہے؟ کوئی نشانی تو بے شمار، اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھے ستارے کیسے چمکتے ہیں، سورج کی طرف دیکھے کیسے چمکتا ہے، چاند کی طرف دیکھے کیسے چمکتا ہے، کیسے طلوع ہوتا ہے، کیسے غروب ہوتا ہے، کیسے اندھیرا چاہتا ہے، کیسے اندھیرا غائب ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے لیے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی ہیں۔ تو پہلے جو لوگ معجزے دیکھے جنہوں نے، وہ ایمان لائے نہیں لائے، تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیے۔ اس لیے اللہ چہرے دیتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اولم یکن لہم آیہ، کیا اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ یہ علماء بنی اسرائیل کیا، یہ ایسا علماء بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ آقا جو ہے سرکار مدینہ، جیسے آپ شام کے سفر پہ گئے تھے نا، حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو راستے میں جب وہ بحیرہ کان جو تھا اس کی خانقاہ تھی، تو اس نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آیا۔ جب آپ کا قافلہ آیا، اس کو پتا تھا کہ قافلہ آنا ہے عرب سے، اس کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتا، وہ اپنے علم کی بنیاد پر اس چیز کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا۔ تو اس نے جب سب کی دعوت کی، باہر آیا، استقبال کیا، سب کی دعوت کی، سب کو دیکھتا رہا، کہا سب لوگ آ گئے، کہا ایک بچہ نوجوان 11-12 سال کا ہے، سامان کے پاس ہو رہا ہے، تو بجانی کہتے سجنا ہے تیری بھی سجائی، اس نے تو محفل اس لیے سجائی تھی کہ اس پیغمبر کا زیارت نہیں کرتا، کہتا جس کے لیے میں نے آج اپنے جزیرے سے باہر آیا، ذرا مجھے اس کو بلا کے لاؤ۔ جب اس آپ کو بلایا گیا تو آپ بڑی غور سے آپ کے چہرے تو کہا یہ بچہ کس کے ساتھ؟ تو طالب نے کہا میرے ساتھ، اس کا باپ میں نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا وہاں میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ بجائے سے میرے بہت، اس نے فوری طور پہ اپنی قمیص اٹھائی اور پیچھے دیکھا تو تھوڑے رقموں بنی اور کہا اس بچے کو آگے لے جانا، یہودی اس کے دشمن اور یہودیوں کا آگے علاقہ ہے، اس لیے اس کی جان سے واپس۔ یہ وہ نشانیاں تھی جس کو دیکھ کے تو اسی لیے لگا ایالم علماء بنی اسرائیل سے جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، ہاں اگر یہ عربی میں نہ ہوتا، کوئی اجمی میرے جیسا جاہل آدمی اس کتاب کو لے کے عربی میں پڑھنا شروع کر تو کہتے یہ تو اجمی ہے، اس کو کیا پتا عربی کیا ہوتا ہے، یہ بھی تم نے نہیں مانا ہے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، جب وہ عربی میں پڑھتا تب تو کہتے تو یہ جو اجمی ہے، یہ بھی تمہیں مسلمان ہی ہونا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فصیح عربی کلام، وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے کہ یہ عربی پڑھتا ہے، پنجابی ہو گئے، پٹھان ہو گئے، اور یہ چٹوال کا رہنے والا، یہ پلاؤ کا رہنے والا، یا امرتسر کا رہنے والا پنجابی کیسے عربی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ نے ان کو چیلنج دیا، صدق اللہ علیہ وسلم، صدق رسول اللہ۔ کل بڑی ہیں باتیں ہیں انشاءاللہ۔